ناظرین کو عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید اور السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ بالآخر سویڈش میڈیا جو ہے وہ سویڈن کی حکومت کی سخت گیر مائیگریشن پالیسیز کے خلاف بول اٹھا ہے، اور میڈیا جو پہلے عموماً خاموش تھا یا اس پہ اتنی بات نہیں ہوتی تھی، اب میڈیا کی جانب سے بھی، قانونی ماہرین کی جانب سے بھی اس پہ بات ہو رہی ہے۔ تو آج کے ولاگ میں ہم اس سب کا جائزہ لیتے ہیں کہ اب یہ جو بیداری آ رہی ہے اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، اور کیا حکومت جو ہے وہ اس میں اپنی پالیسیز جو لانا چاہتی ہے سخت گیر، اس میں کچھ نرمی کرے گی کہ نہیں۔ پس منظر آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 1 سال سے سویڈن کے جو مائیگریشن کے قوانین ہیں وہ بڑے سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ امیگریشن کے ان سخت قوانین میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ سیٹ بیک اس وقت آیا جب اپریل 2025 پچھلے سال اپریل میں جو ہے وہ ٹریک چینج کا قانون انہوں نے جو ہے وہ ختم کیا۔ پھر اپریل کے مہینے میں ہی صرف 6 لوگوں کو جو ہے وہ سویڈن کی نیشنلٹی دی، یعنی پہلے یہ تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، یہ سب انہوں نے سلو ڈاؤن کر دیا، اور اب بھی بہت لوگ ہیں کہ جنہوں نے سویڈن کی سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ مائیگریشن ایجنسی نے ان پاسپورٹ بھی لیا ہوا ہے، اور پاسپورٹ دیے ہوئے بھی لوگوں کو 8-9 مہینے سے زیادہ ہو گئے۔ کئی لوگ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر کے پوچھتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد جو ورک پرمٹ کی تنخواہ کی طرف یہ آئے، اور انہوں نے جناب نومبر 2023 سے اس میں بڑھانا شروع کی، اور جس میں ابھی جو جون میں مزید اس پہ کرتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن جو سویڈن کا مین سٹریم میڈیا ہے، اخبارات ہیں، ٹی وی ہیں، انہوں نے اس پہ کوئی بہت زیادہ بات نہیں کی، اور نہ اس پہ کچھ ایسے ڈیبیٹس وغیرہ ہوئے۔ حالانکہ جب یہ جو ٹریک چینج والا قانون ہوا، اس پہ میڈیا کو اور یہاں کے جرنلسٹ کو، تجزیہ نگاروں کو بات کرنی چاہیے تھی کہ آپ ان لوگوں سے یہاں رہنے کا حق چھین رہے ہیں جو سویڈن میں بہت محنت کر رہے ہیں، ٹیکسز دے رہے ہیں، اور سویڈن کے معاشرے میں بہت اچھا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب یہ حکومت نے اس میں مزید جب اضافہ کیا، لوگوں کو یہاں سے ڈپورٹ کرنے کا سلسلہ شروع کیا، جس میں ایک فیملی جو ہے یہاں اسٹاکو میں تھی جو ہاسپٹل میں کام کرتی تھی، پھر اسی طرح ایک ویسٹر بوتن میں ایک فیملی تھی، تو پھر جو ہے وہ مظاہرے شروع ہوئے۔ پھر اس کے بعد لوگ بولنا شروع ہوئے، وکیلوں نے بھی اس پہ اپنی بات کرنا شروع کی، سویڈش چرچ نے بھی بات کی، اور اس کے بعد جناب جو ہے وہ عدالتوں نے بھی بات کی۔ تو یہ جب اس طرح کے معاملات ہوئے تو پھر حیران کن موڑ اس وقت آیا کہ جو ماڈریٹ پارٹی ہے، اس کا جو یوتھ ونگ ہے، اس کے جو سربراہ ہیں ڈگلس تھور، انہوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل غلط کیا گیا ہے، یہ جو ٹریک چینج والا قانون بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ورک پرمٹ کی تنخواہ بھی جو ہے وہ 25,000 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ہی جماعت کے جو وزیر ہیں یون فشل، ان کے ساتھ ٹی وی میں مباحثہ کیا، اور انہوں نے ان کے ساتھ بحث کی کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی اور مثبت جو ہے وہ تبدیلی تھی۔ اس کے بعد پھر جب وہ ایک ہیلتھ کیئر ورکرز کو ڈپورٹ کیا جانے لگا، تو ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیں وہ بھی میدان میں آئے۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر ایٹ 11th آور 8 جنوری کو جب ان کو ڈپورٹ کرنا تھا، ان کو روک لیا گیا، اور یہ پھر یہ چیزیں جو ہے وہ فرنٹ لائن میڈیا پہ آ گئی۔ اس کے بعد پھر جو سویڈش میڈیا، اس نے بھی سوچا کہ اس پہ بات ہونی چاہیے، اور سویڈن کا جو ایک بڑا اخبار ہے داگنز نیہیتر، اس نے بھی یہ سرخی جمائی کہ حکومت آخر اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا واقعی حکومت کا مقصد محنتی لوگوں کو جو یہاں پہ انٹیگریٹ ہو چکے ہیں، جو ٹیکس پے کر رہے ہیں، جن کے بچے یہ رہے ہیں، ان کو سویڈن سے نکالنا چاہتی ہے؟ تو یہ داگنز نے ہیتر کی جو خبر تھی یہ بڑی مؤثر ثابت ہوئی۔ پھر اس کے بعد وکلا اور ٹریڈ یونینز وہ بھی میدان میں آ گئیں، اور اس میں جو مشہور وکیل ہے جو مائیگریشن کے حوالے سے بھی کیسز لیتی ہیں، خارن، انہوں نے بھی اس پہ بات کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ لوگوں کو ایمنیسٹی دینی چاہیے جو ایسے لوگ ہیں۔ پھر جو یہاں ٹریڈ یونین کا آپ کو پتہ ہے ایک مؤثر رول ہے، تو ٹریڈ یونین کی جو ایک اہم لیڈر ہیں تھریسا سوانستروم، انہوں نے کہا جی کہ غیر ملکیوں کے بعد جو سویڈش مارکیٹ ہے وہ ایک دن بھی نہیں چل سکتی، اور ان کو یہاں پہ رہنے دینا چاہیے۔ پھر ایک سینئر ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ قانون پہ چل رہے ہیں اور جو ٹھیک آپ پہ رہ رہے ہیں، ان پہ آپ بیک ڈیٹ سے ریٹریکٹیولی کیوں ان پہ جو ہے وہ قانون نافذ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ جب ساری صورتحال آئی ہے تو حکومت پہ ایک طرح سے دباؤ آیا، اور اس دباؤ کے بعد حکومت جو ہے وہ کچھ دفاعی پوزیشن پہ آئی ہے، جس کا اظہار جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں بابوش
انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے کچھ اس میں غلطیاں ہوئی ہیں، اور جو لوگ سویڈن کو اپنا گھر بنا چکے ہیں، یہاں پہ رہ رہے ہیں، ٹیکس پے کر رہے ہیں، ان کو یہاں رہنے کا پورا حق ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، یہ سارے دباؤ کی وجہ سے اب دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت اس پہ نرمی کرتی ہے یا نہیں۔ حکومت تو چاہ رہی ہے کہ وہ انتخابات سے پہلے ان قوانین کو نافذ کرے، لیکن یہ پریشر بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور جو بھی یہاں پہ حالات ہو رہے ہیں، اپڈیٹس ہیں، میں ان ولاگس کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں۔ آپ اپنی رائے ہمیشہ کی طرف ضرور لکھیے، ان ولاگس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ولاگ۔